وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزول قدم ابن آدم حتى تسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. आदमी का जिस्म क्या है जिसपे शैदा है जहान, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, और मिट्टी से बनाई हुई यह चंद हड्डियां दिल पे खड़ा है यह ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी
جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکون، شہر میں شور ہوگا اور مقبرہ خاموش ہے۔ ہاں یہ کشمکش چلتی رہی، مرگ و زیست میں انتہا میں موت جیتی اور زندگی ہاری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے حضرات محبت نال بآواز بلند درود پاک حضور سیدھی ذات اقدس سے پڑھو چکو۔ برامدے علیہ حضرات تسا اندر آ بنو ماشاءاللہ۔ اے تسا حضرات تھوڑا آگاں دیتے تھیو، اگہ دیو۔ برامدے علیہ کو جگہ مل دی آسی والبے آمن علیہ دے رہنا احباب، موسم اللہ کی دے چھڑا تھی گئے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، سب تو پہلے اللہ پاک دی بارگاہ دے میں دعا کو ہوں، رب العالمین برادر مکرم، برادر محترم، خطیب الاسانی حضرت علامہ مولانا قاری محمد کفایت اللہ سے رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ پاک انہاں دی قبر کو روشن تے منور فرماوے تے رب تعالیٰ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنا کے دن قیامت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو بہرمند فرماوے۔ اس تو بعد محترم المقام جناب قاضی عبد الرحیم سے رحمت اللہ علیہ، انہاں دے والد گرامی محترم غلام علی صاحب، اللہ پاک انہاں دوہاں دے قبروں کو روشن منور کرے، جنت دا باغ بناوے، دن قیامت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے۔ دعا گو ہاں عزیزم عبد الشکور صاحب واسطے
کہ انہوں نے اپنے والد والا تعلق قائم اور دائم رکھے، جی میں سارے خاندان والیوں کو حضرت قاری کفایت اللہ صاحب دی جدائی دا صدمہ ہے، عملی طور دوتے انہوں نے بھی دسے کہ بھی اساں کو بھی اویں ہی صدمہ ہے، اور انہاں دی دینی خدمات کو، مذہبی خدمات کو، سیاسی سماجی اور اخلاقی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرن واسطے انہاں حضرات نے تہاڈے سارے ملن دے اہتمام کر کے ایک دوجے دے نال قاری صاحب دی زندگی دے حالات ونڈ کے انہاں دی یاد کو تازہ کر کے اللہ دے حضور انہاں دے واسطے بخشش اور مغفرت دیاں دعاواں منگن دا اج ایک بہترین جمعہ دی نمہار دا موقع اسا کو فراہم کیتا ہے، کیونکہ جمعہ والی نمہار حضور پاک دی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دعا بندے دی قبول تھیندی ہے، اور ساری اج ایک گلی دعا جڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ای خاندان دے اور سارے خاندان دے خصوصاً حضرت قاری کفایت اللہ صاحب کو اللہ پاک ایسے عظیم درجات عطا فرماوے کہ جو اللہ نے قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری، دین دے عالم اور لوگ دے خدمت گار دے واسطے اللہ نے جو اجر تے درجات قائم فرمائن، اللہ پاک وہ سارے حضرت قاری کفایت اللہ صاحب کو عطا کرے۔ آج دی ساری دعا اللہ سے یہاں ہی آئے۔ بزرگ گزرے نے کہا سارے بہت بڑے ولی ہیں، اور انہوں نے داڑھی مبارک دے دی ہے نا وہ میں ناف تک آندی ہے جنہوں دی میں گل کرے دا۔ حضرت قاری صاحب دی داڑھی بھی اتنی ہی ہے، تو اکثر ڈٹھی ہو سی انہوں نے کٹھی تھی ہوئی داڑھی، لیکن حقیقتاً انہوں نے داڑھی دی ہے وہ کم از کم ناف کو تلے تک ہے۔ انہوں دا نام ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، قرآن دے بڑے مفسر ہیں۔ جب انہوں کو دفن کیتا گیا انہوں دی قبر دی مٹی دے وچوں 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی ہے۔ انگریز انہوں دی مٹی لندن گھن گئے، لیبارٹری دے وچ انہوں نے چیک کیتا کہ بھی یہ خوشبو دنیا والی کیڑی خوشبو دے نال مل دی ہے، مماثلت کے دے نال ہے، لیکن انہاں رزلٹ یہ دیتا کہ دنیا والی کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے، یہ خوشبو جڑی ہے دنیا والے خوشبوؤں کو ماورا ہے۔ قرآن دے مفسر ہیں، انہوں کو کہیں پوچھا کہ بھی اگر تھوڑے وقت دے اندر تھوڑے کو کوئی قرآن سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، ترجمہ تفسیر سمجھنا چاہے، کتنے وقت دے اندر تساں سمجھا سکتے ہو؟ تو انہوں نے جواب فرمایا کہ میں کہیں سفر دوتے ویندا پیا ہوں، ٹرین دوتے میں سوار تھیمن لگا، میرا ایک پیر ٹرین دے پیدان دوتے ہوئے، سیڑھی دوتے ہوئے، تے دوجا پلیٹ فارم دوتے ہوئے، تے بندہ میرے کو اتھائیں سوال کرے قرآن دے 30 سپاریاں دے متعلق کہ بے شاکوں اے 30 سپارے سمجھا دے، میں دوجا قدم رکھن کلو ٹرین دے وچ رکھن کنو پہلے قرآن دے 30 سپارے میں کو سمجھا دے۔ سپارے 30 دہاکے 3 دہاکے انہاں کے بھی داہن اللہ دے، داہن اللہ دے رسول دے، تے داہن اللہ دی مخلوق دے۔
اللہ کو عبادت دے نال راضی کرو، سونے محمد کو اطاعت تے فرما برداری دے نال راضی کرو، تے مخلوق کو خدمت نال راضی کرو۔ قرآن دے 3 سپارے یہ ہیں۔ تو حضرت قاری کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی قرآن سمجھاون سناون دے اندر گزار دیتی ہے۔ ابتدا ہوئی ہے سارے گھر کو لو قرآن پڑھنا شروع کی، قرآن حفظ کیتے، حفظ تو بعد ہوندی قرات، قرآن کو صحیح پڑھن دا طریقہ۔ وہ حضرت قاری صاحب نے ایسے متبہر مجود اور تقریباً سخت کولو سخت مزاج قرائے کرام کولو انہوں نے تجوید پڑھی، انتہائی معروف قاری صاحبان۔ حضرت قاری عبد الرب صاحب جو ریڈیو پاکستان ملتان دوتے تلاوت کریں دن اجا تک زندہ ہیں۔ اس تو بعد انتہائی مشہور و معروف قاری صاحبان حضرت قاری محمد طاہر رحیمی صاحب انتہا دے سخت مزاج ہیں۔ او عہدے ہن کہ اللہ نے قرآن کو بغیر غلطی دے نازل کیتے، اللہ سے جب نازل کیتے اندھے کو غلطی کوئی نہیں آئی، تاہی واسطے میرا جڑا شاگرد ہے جڑا میرے کو پڑھے تے میں کو والا سناون آوے نا تو وہ بھی بغیر غلطی دے سناوے، غلطی دی گنجائش انہاں دے کول کوئی نہ۔ تے صرف اور صرف 3 سپاریاں دے اندر کوئی رعایت مل دی ہے تو 3 غلطیاں دی ہے کہ بھئی 10 سپاریاں دے وچوں 1 غلطی آ بنے، اگلے 10 دے وچوں 1 غلطی آ بنے، اگلے 10 وچوں 1 غلطی آ بنے، 3 غلطیاں وہ معاف کر دینے ہیں 1 دفعہ، لیکن اگلی دفعہ معاف نہیں کریں دے۔ وہ آدھیں جی میں اللہ سے نے بغیر غلطی دے قرآن نازل کی دے، میں تسائیں میں کوں قرآن بغیر غلطی دے یاد کر کے سناؤ۔ ایسے منجھے ہوئے قاری صاحبان کو لو حضرت قاری صاحب نے قرآن مجید پڑھا، تسا انہوں کو تقریرہ نے قرآن سنے، تلاوت دے وچ انہوں کو لو تسا شاید نہیں سن سکے۔ میں قاری صاحب کو لو مشق بھی کی تھی، اور مشق تو بعد یہ ہے کہ قرآن کو تلاوت کرن دا صحیح طریقہ بھی اسارے یہ 2 بھائی صاحبانن انہوں کو لو بے وڈے ہیں، قاری محمد نصر اللہ صاحب وہ بھی بڑے سخت مزاج سخت مجود کاری ہیں، انہوں کو لو انہوں 2 حضرات کو لو میں تلاوت سکھی کہ بھی تلاوت کریں دی کی میں ہیں۔ تو انہیں چھوٹا جے میں ایک تو واقعہ دس دینا کہ 9ویں یا 10ویں جماعت دیچ میں سکول پڑھ دا ہمیں تے سکول دی طرفوں میں کاری ہوں ملتان ڈویژن دا، یعنی وہ مقابلے تھیں دے ہن تلاوت دے تقریران دے بھی اگے مشمہ دے۔ تو پہلا مقابلہ ہوندا تحصیل و تحصیل کو جڑا جیت ونجا، ضلع چو والا جڑا جیت ونجا وہ تو ڈویژن دے وچ ویندا ہا۔ میں یہ 2 پہلے مقابلے تحصیل تے ضلع والے میں جیت چکا ہاں، ولا لا محالہ ڈویژن وچ گئے۔ وہ ڈویژن ویلے ملتان ہوندا، ڈیرہ غازی خان نہیں ہوندا۔ تو اون ڈویژن دے وچ بلا بے ضلع بھی ہن ساہیوال بہاڑی وغیرہ اونوں پروالے اڈو دے بھی آئے ہن جیتے ہوئے، پیچھے انہاں دے 2 حصے کیتے ہیں، 2 حصیاں دے وچ بھئی جیڑا انہاں دے وچوں والا 3 نمبر گھنسی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا انہاں دا 6 دا مقابلہ تھی سی، میں او بھی جیت گدا والا انہاں 6 دے وچ آ گیوں، 6 دے وچوں جلے مقابلہ تھیا اتفاقاً اون مقابلے دا جڑا جج ہے فیصلہ کرن والا ہا وہ حضرت قاری عبد الرب صاحب ہیں۔ جلے میں تلاوت کی تھی بنا تلاوت کی تھی
میں مقابلے دے وچ فرسٹ آ گیا پہلے نمبر تے ملتان دے وہ سکول والے وہ آکھن بھی یہ میں ہو سکے اساں ہی کو ای فیصلے کو نہیں منے بلا دوبارہ مقابلہ دوبارہ تھی گیا جلے دوبارہ تھیا بات میں پہلے نمبر تے آ گیا انہاں پیچھے کاری صاحب کو کہ ابھی یہ میں تھی سکتے بھی یہ سارا لڑکا جڑا ہے نا تے یہ اتھاں جیتی کھڑے انہاں آکھے کہ بھی تساں کو ڈٹھی اندی سرتار تے میں ڈٹھی اندی تجوید یہ تہاڈے لڑکے کو تجوید دا پتہ قرات دا پتہ کوئی نہیں سر ہوندی ٹھیک ہے لیکن ایندے کولو دوہائیں چیزاں ہیں سر بھی ہے قرات بھی ہے تے میں تو کو اے بھی دس دے میں جاندا نہیں بھی کون ہے کون نہیں کتھوں دا ہے لیکن یہ ہے کہیں مولوی تے کاری گھرانے دا این دا استاد کوئی کاری ہے پیا انہاں ایویں میں کو سڈا چا سڈ کے میں کو آدھے ہاں بیٹا کہ تو کیڑے استاد دا شاگرد نے کیندے کول تے قرآن پڑھے میں انہاں کیا کیا ہسی میرے دو بڑے بھائی ہیں پہ میں انہاں کو تلاوت سیکھی ہے ایک دا نام کاری نصر اللہ صاحب ہے تے ایک دا نام کاری کفایت اللہ صاحب ہے انہاں کے ہیں اگے دو ہیں میرے شاگرد اگے تو انہاں دا بھائی ہیں میں کہ دیا تو آ گیا تو حضرت مولانا عطا اللہ صاحب دا بیٹا ہے میں کہ دیا میں انہاں دا بیٹا ہوں انہاں پیچھے میں کو آکھیا کہ بھئی اساں مظفر گڑھ اڈے دوتے کٹھے تھی گئے اسے تمہارے والد صاحب تے میں تے انہاں قرآن دے عاشق ہیں میں کو آکھنے کاری عبدالرب میں کو تلاوت سنا چاہی تھا میں آکھے حضرت اڈے دا ماحول ہے اڈے دے تکی میں سنا میں انہاں نال ایک مسجد ہے چھوٹی اتھیں لگے گئے سے اتھاں بن کے میرے کو کاری تمہارے والد صاحب تلاوت سنی تلاوت سن کے خوش بھی تھے روندے بھی رہ گئے تلاوت دے دوران جلے تلاوت مکی اون زمانے میں کو انہوں نے 5 روپے انعام دیتے تے اون ویلے والے 5 روپے جڑے ہیں آج دے 5000 ہیں حضرت قاری کفایت اللہ سے رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا بھی جاندا ہاں پڑھاونا بھی جاندا ہاں 4 سال تک قرآن مجید پڑھایا بھی اور انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے 100-150 شاگرد ایسے پیدا کیتے جنہوں کو قرآن مجید خود پڑھایا انہوں نے حدیث دی تعلیم فقہ دی تعلیم اصول دی تعلیم ادب دی تعلیم یہ دینی علوم دے اندر شعبے ہیں سارے ادب کو آدن جڑا کہیں زبان کو سکھن واسطے اندے چیدہ الفاظ اندے سخت الفاظ انہوں کو معنی انہوں دا سمجھنا فقہ او جن دے اندر دینی مسائل ہیں اصول او کہ انہ تمام مسائل کو کیڑے انداز کیڑے طریقے نال جمع کر کے انہ کو بلا نکھیر کے لوگوں کو ڈسا کے سمجھاونا کی میں ہے یہ اصول ہے پیا تے حدیث پاک وہ ہے جڑی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس نال فرما دیتی ہے وہ حدیث پاک ہے اللہ پاک نے قاری کفایت اللہ صاحب کو یہ ملکہ عطا کی تہا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں سنا بھی سکتے ہیں اور تراویح دے اندر تسلسل نال زندگی دے اندر تراویح مسلسل انہوں نے پڑھائی قرآن مجید پڑھایا بھی صحیح فقہ بھی حدیث بھی اور اصول بھی ادب بھی اور حدیث تے قرآن دا انہوں نے ترجمہ تفسیر کر کے تمام اپنے علاقے دے غیر علاقہ دے لوگاں دے سامنے کھول کے بیان کیتا اور ایسے انداز نال سمجھایا کہ لوگاں نے اگر وہ پہلے کہیں بے مسئلے دیتے ہیں تو وہ طائب تھی کہ دوبارہ دین حق دیتے آ انداز ایسا ہاں گفتگو دا معاملات دے اندر مد مقابل کو انہوں نے دلیل نال بدھ کے رکھ دیتے نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ گالی گلوچ نہ سخت کلامی دلیل نالوں کو بدھ دیتے پرلا بھی تسلیم کر گئے فیصلے دا کوئی معاملہ آئے دوہاں دے گالی سن کے انہوں کو قرآن و حدیث دے نال فیصلہ کر کے دکھائے کہ میاں یہ لین دین دا ہے طلاق دا ہے اپنا نکاح دا ہے زمین دے لین دین دا ہے پیا جو بھی معاملات ہیں قرآن تے حدیث دی روح نال ایویں ہے پیا میں تو حقو بھی ایو سبق دے ساں کہ سونے محبوب دے طریقے دے تے چلو اللہ دے فرمان کو مانا اخلاقی لحاظ نال ہر کہیں دے نال بہترین میل جول ہا انتظامی معاملات دے اندر انہاں دا ایسا در کہا کہ کوئی بندہ
جس ویلے کہیں فیصلے پہنچ گئے مد مقابل نے یہ آکھے بس ہون کاری کے بیت اللہ آگے ہون ساری دال نہیں گلتی، تسلیم کر گئے نہیں گلتی۔ اللہ پاک نے یہ تمام خصوصیات صفات حضرت قاری صاحب دے اندر جمع کر دیتی ہیں، او مجموعہ ہاں انہاں اخلاقیات دا اور انہاں حسن سلوک دا او مجموعہ ہاں اللہ کو جب کہیں بندے دی کوئی نیکی تے کوئی چنگی ادا پسند آندی ہے نا، ویسے تو اللہ نے خود بنائے انسان کو، لیکن بناون کو لو بعد وہ بھی میں عرض کرے نا، بناون کو لو بعد اللہ کو پھر جو ادا پسند آندی ہے نا تو رب تعالیٰ پھر یہ چاہ دے کہ میں ان کو اپنے کول سڑ گھنا، تو لا محالہ قاری صاحب دی کوئی نیکی کوئی ادا اللہ کو پسند آئیے تو رب تعالیٰ نے انہوں کو اپنے حضور سڑ گن دے۔ الہ العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد اللمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے کائنات بنائی، پوری دنیا کو اللہ نے ایسا حسین بنا کے سجائے، او چیزاں بھی ہن پیاں موجود جڑیاں تیرے میرے اکھی نے نہیں ڈٹھیاں، اللہ نے ایسے حسین و جمیل وادیاں بنائے نا، ایسے خوبصورت مناظر آج بھی دنیا تے موجود ہیں نا جڑے تو تے میں نہیں دیکھ سکے۔ اللہ نے فرمایا میں دنیا کو حسین بنا دیتے ہیں، اندو تے میں چھت بنا دیتی ہے، چند سورج ستارے اندے نال میں اللہ نے کو سجا دیتے ہیں، اور زمین دے اندر میں معدنیات بھر دیتے نا۔ معدنیات دے اندر کیا چیز ہے؟ لوہا ہے، تانبا ہے، پتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اللہ نے ہی دے اندر رکھ دیتے، ڈیزل پیٹرول وغیرہ ہوں، گیس وغیرہ، یہ ساری چیزیں تحت زمین اللہ نے رکھ دیتے نا۔ زمین بنا من کو بعد الہ العالمین نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین دے اپنا خلیفہ بھیجن والا۔ فرشتیاں نے عرض کی تا اللہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ ایدی مخلوق بنے دا پہنجری بن کے دنیا دے دکا فساد لڑائی جھگڑا خون بہا کرے سی، اساں جو تیری عبادت دے واسطے موجود ہیں، نسبح تیری تسبیح بیان کرے سو، ونقدس تیری تقدیس بیان کرے سو، تیری پاکی بیان کرے سو، تیری حمد بیان کرے سو، تیری تعریفہ کرے سو۔ اللہ کیوں ایسی مخلوق تیری دنیا دے بن کے دنگا فساد کرے؟ اللہ نہ بنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جاندا انی عالم ما لا تعلمون۔ فرشتے ہو جو کچھ میں اللہ جانتا تسا نہیں جان دے۔ فرشتیاں دی نگاہوں گلے شیاطین دتے ہائی تے رب العالمین دی نگاہ سنے محمد الرسول اللہ دتے ہائی، سنے محمد الرسول اللہ دی امت دتے ہائی، سنے محمد دے صحابہ دتے ہائی، سنے محمد دے تابعین دتے ہائی، تابع تابعین دتے ہائی، محدثین دتے ہائی، مفسرین دتے ہائی، علماء کرام دتے ہائی، قراء کرام دتے ہیں۔ اج زمانے دے اندر تے اج علماء دے بھی رب دی نگاہ ہے تے ہوں نگاہ دے اندر اللہ نے قاری صاحب کو بھی رکھے کہ مالک کائنات نے فرمایا او دنیا والے ہو میں سب کو زیادہ حسین دنیا کو بنا کے ہی دے اندر پھر میں 18,000 مخلوقات بھیجیے، ہر مخلوق کو میں اپنا حسن و جمال دیتے، لیکن انسان دے واسطے اللہ خود پہلے قسمہ چاہتے نا، خود فرمے دے میں کو تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، تور سینین دی قسم ہے، میں اللہ کو شہر مکہ مکرمہ دی قسم ہے، لقد دی وہ قسم ہے۔ اللہ فرمے دے 18,000 مخلوقات دے بچوں او میرا بندہ تیجیہ میں سوہنا اللہ نے کہیں مخلوق کو بنایا ہی نہیں۔
تیرے کلو سونا بیا کوئی نہیں ہے۔ احسن تقویم اللہ دے میں احسن تقویم بڑھائے، چند بھی سونا لیکن تے تو گھٹ، ستارے بھی سونے لیکن تے تیرے کلو گھٹ، دنیا ساری سونی لیکن تیرے کلو زیادہ سونی نہیں ہے نا۔ میں تو ذرا پھر اپنے تخیل دے اندر ایک گل کرے نا کہ خلقتہ بجدیا، اللہ نے آپ اپنے ہتھاں دے نال انسان دا چہرہ بڑھائے۔ خلقتہ بے یدیا، ید ہاتھ کو آدھے نا، اللہ آدھے میں انسان دا چہرہ آپ بنائے۔ اور ذرا جی میں کوئی مصور تصویر بنے من لگ دے، ہر موسم دا بھی خیال رکھ دے، بارش دا بھی خیال رکھ دے، سردی گرمی دھوپ چھان دا خیال رکھ دے، رنگاں دا خیال رکھ دے کہ کیڑے رنگ دے اندر نوک پلک سوار کے سب کچھ تصویر کو شاہکار بنا کے پھر دنیا والے لوگاں دے سامنے پیش کرے دے، میاں دسو ہی دے اندر کوئی خوبی، ہی دے اندر کوئی کمی، ہی دے اندر کوئی بیشی، کوئی خامی اگر ہوئے تدسو۔ الہ العالمین نے اندھیری کوٹھڑی دے اندر مصور تصویر بناوے، موسم دا خیال رکھے، می بارش دا خیال رکھے، اندھیرے تے روشنی دا خیال رکھے، اور رنگا دا بھی خیال رکھے۔ اللہ نے تا تصویر بنائیے اندھیری کوٹھڑی دے اندر، روشنی دا بھی انتظام نہیں ہے، رنگا دا کیسا اہتمام کی دے ہی اندھیرے دے اندر، نقش و نین دا کیسا اللہ نے اہتمام کی کر کے انسان دا سونا چہرہ بڑھا گے۔ مالک کائنات نے اور جی میں دنیا والا مصور تصویر بڑھا کے پھر آپ دہدا بھی ہو سی کہ کتھائیں یہ اکھدا یہ اتے بپلیاں دوالی نہیں، یہ رنگ تھوڑا جہاں اتائیں ہوئے، یہ کلر دیجیاں ہوئے، چہرہ تھوڑا جہاں این طریقے دا ہوئے، میں آخری جھلک آخری ٹچ دے من تو بعد جب دل دی تسلی ہوں دیئے پھر دنیا والیاں دے سامنے پیش کرے دے۔ میں آکے میرے اللہ نے جب تیرا میرا چہرہ بنایا ہو سی، پھر خالق کائنات نے اپنی نگاہ قدرت دے نال ایک دفعہ نہیں کو ضرور ڈٹھا ہو سی، ایک دفعہ نہیں کو ضرور ڈٹھا ہو سی۔ اور تو بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہاں، دنیا دے تمام حسین شامل، تمام انبیاء دے رسول شامل۔ آج جی میں گل کرنا چاہنا اور گل ذرا توجہ انتے کرائے، میری ابا سے توجہ کرائے، میں جی گل کرنا چاہنا اور گل ہے کہ اللہ نے انبیاء بنائے، پھر ہونا دی شان نبوت لائق اللہ نے نعمتاں عطا کر دیتیاں۔ شان نبوت دے لائق جو نعمتاں ناہن اللہ نے انبیاء دے قریب نہیں آمن دیتیاں، انہاں دا حسن و جمال اللہ نے ایسا بنایا کہ کنہان انبیاء دے حسن دا اللہ نے تذکرہ قرآن دے اندر کیتا، سونے محبوب دا قرآن دے اندر 3 سپارے پوریاں دے اندر تذکرہ کر دیتا۔ کئی ویلے مالک کائنات نے صورتاں دی شکل دے اندر میرے محبوب دیاں عدامہ دا بھی ذکر کر دیتا، واللیل آپ کے زلفاں دا ذکر کیتا، والضحیٰ آپ کے چہرہ دا ذکر کیتا، علم نشرہ آپ کے آپ دے سینے دا ذکر کیتا، لا اقسم بہذا البلد آپ کے آپ دے قدمہ دا بھی اللہ نے ذکر کر دیتا۔ پھر سونے محبوب جو اللہ نے صحابہ دیتے، اللہ نے ہنا دا بھی ذکر قرآن دے اندر کر دیتا، محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار، ہنا دا بھی اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کر دیتا۔ اور پھر اللہ نے ہی سنے محبوب کو آکیا، او میرا محبوب تیرے بعد صحابہ تو بعد تابعین تبع تابعین تو بعد علماء محدثین مفسرین العلماء
ورثۃ الانبیاء، سونا محبوب اپنے علم دا وارث، اپنے نبوی علم دا وارث، اپنی نبوت والے نعمت دا اللہ نے فرمایا محبوب پیغمبر ان علماء کو وارث بنا کے آویں کائنات دے اندر، یہ تیرا فرمان بھی پوچھے سے نا، تیری سیرت صورت کمال جمال حسن اور تمام نعمتاں جڑیاں میں اللہ نے عطا کی دیے نا وہ بھی لوگاں تک پہنچے سے نا، تے اے خود آپ بھی، اے خدا آپ بھی سونا محبوبہ تیری سیرت صورت اپنا کے حقیقی معنی دے اندر تیرے وارث بنوے سن۔ تو بڑے علماء ہوتا ہن ہن، تو میں جہاں تک ڈٹھے بھائی ہومن دی حیثیت نال قاری صاحب، قاری محمد کفایت اللہ صاحب نے انبیاء دے حضور سائیں دے وارث ہومن دا، علمی وارث ہومن دا انہاں نے بھی حق ادا کیتے، کہیں مقام تے کسر نہیں چھوڑی، اپنے جسم و جان دے بھی پرواہ نہیں کیتی، جتھاں مخال حق گال ہائی ڈٹ گئن آکے چاہے جان چلی ونجے اتھوں ہٹنا نہیں۔ اللہ پاک انہاں دے درجات کو بلند فرماوے۔ حضرت فردوسی سے دامت برکاتہم العالیہ انہاں دی 90 سال عمر ہے۔ قاری صاحب انہاں بڑی مزاح بھی کرنے تے انہاں کو آہدے بھی ہاں بڑھلے کرنا تھی اسے تساں، تو وہ بڑھڑا حالی ودے تھے اللہ سے انہاں کو اپنے کولا سرگے دے۔ بڑے عظیم شاعر ہیں پہ، بہت ہی عظیم شاعر ہیں، تے انہاں کو الفاظ کو قابو کرن دا ملکہ حاصل ہے سرائکی زبان دے اندر، اردوی دے اندر بھی کرن لیکن سرائکی دے اندر بڑا مہارت ہے۔ تو انہاں نے قاری صاحب دے یاد دے اندر ایک نظم بنائیے، تو یہ میرے کول بھی بلا اتھاں وجنے میں حالی اپنا جمع ہون ون شروع کرے سا تے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، بھاوے زندگی 900 سال ہوئے، بھاوے عمر 1000 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی ہے، بھاوے زندگی 900 سال ہوئے، بھاوے عمر 1000 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی ہے، تیری میری کیا حیثیت ہے، نہیں چھوڑیا موت نبیانو، نہیں چھوڑیا موت نبیانو، وہ بھی رحلت کر گئے دنیا تو، وہ بھی رحلت کر گئے دنیا تو، جد لئی کائنات سجائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی ہے، دشمن دی موت تے خوش نہ تھی، کل سجنا بھی مر جانا ہے، کل سجنا بھی مر جانا ہے، اس جگ دی ہر شے فانی ہے، اس جگ دی ہر شے فانی ہے، ایک رہنا ذات الہی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی ہے۔